بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے عبد الرحمن کو بلاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے سینے سے لگا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر روئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ سب جنت میں چلے گئے لیکن آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں کھڑا آپ کا انتظار کرتا رہا کیونکہ میں آپ کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تو آیا تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ عبد الرحمن تڑپ کر روئے اور بولے حضور میری غلطی کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال پڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے دیر ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے پر مال رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سر پکڑ کر رو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ باہر آئی۔ کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی میرے محبوب حیات تھے تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ مال نہ کما، یہ غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تھا تو وہ مجھے روک دیتے تھے۔ آج مجھے بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج ہی صاف کرنے بیٹھے ہوں تو حساب نہیں ہو رہا۔ میں سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو کون مجھے بچائے گا؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی کہنے لگی محبوب تو محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک پرہیزگار آدمی رہتا تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا سامنا اس پرہیزگار آدمی سے ہوا۔ وہ آدمی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت کا اس پہ دل آ گیا۔ وہ بہت پیسے والی عورت تھی۔ اس نے کسی طرح اس آدمی کو اپنے گھر بلا لیا۔ جب وہ آدمی اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کا لڑکا کھڑا ہے اور میز پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہے۔ عورت نے کہا یا تو وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرے یا اس لڑکے کو قتل کر دے یا پھر وہ شراب پیے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا لیکن اس عورت نے اسے مجبور کر دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے مارے جاؤ گے۔ اس آدمی نے شراب کو ہلکا سمجھ لیا اور پی گیا، لیکن نشے میں اس نے باقی 2 گناہ بھی کیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں کہ ایک گناہ ہونے کے بعد باقی سارے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔